اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ السجدہ کی 8 آیات پر الحمدللہ ہم بات کر چکے تھے، بلکہ آیت 9 بھی شروع کر دی تھی۔ شروع سے جو ہم سورت پڑھ رہے تھے اس میں رب کریم کا تعارف، اس کی قدرتوں، اس کے خلق، اس کے علم کی بات چل رہی تھی۔ پھر انسان کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت تھی آیت نمبر 7 سے، اور پھر بات وہاں پہ تھی کہ کس طرح اللہ کی ہر تخلیقی احسن ہے، اور انسان کی ابتدا گیلی مٹی سے اس نے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کی سطح سے چلائی۔ انسان کی تخلیق کی بات وہاں شروع ہوئی تھی، وہی اب آگے چلتی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 9، سورہ السجدہ ہم پڑھے ہیں، سورہ نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر سواہو درست کیا اس کو، ہو کا اشارہ جو اوپر بات چل رہی تھی انسان کی پیدائش کی، اس کی طرف ہے، اس کو برابر کیا۔ وہ جو انسان کی تخلیق ہو رہی تھی گیلی مٹی سے، اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے تسویہ کیا، درست کیا۔ وَنَفَخَ اور پھونکی، فِيهِ اس میں، ہی یہاں پہ بھی اشارہ کوئی انسان کی طرف کہ اس میں روح پھونکی، مِن روحِهِ، روحِهِ جو ہے اس کی روح پھونکی، اپنی روح پھونکی۔ یہاں ہی کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھا گیا، دوسری جگہ بھی اسی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، وجعل اور بنائے، لکم السمع والابصار، لکم تمہارے لیے، کان اور ابصار، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون کم ہی تم شکر کرتے ہو، تم کم ہی شکر کرنے والے ہو۔ اب یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے ثم سواہو سے، تھوڑا سا ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھا بھی تھا، لیکن دوبارہ اس کو دیکھ لیا جائے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو ہے برابر کرنا، پورا بنانا۔ انسان کی پیدائش کے سلسلے میں مٹی اور نطفے سے انسان کی پیدائش کرنے کے بعد جب کہا جاتا ثم سواہو، تو پھر مراد ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اردو ترجمہ میں لکھا ہوگا نک سک سے درست کیا، نوک پلک سنوارے، متناسب بنایا۔ انگلش ترجموں کو دیکھیں، سواہو کا ترجمہ مولڈڈ ہم، فیشنڈ ہم آتا ہے، کہ اس پر غور کریں کہ کیا اس کا مفہوم بنا، کہ ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متناسب بنایا کہ انسان کو انہیں استعمال کرنے کے لیے جیسی ضرورت تھی، جہاں ضرورت تھی، اسی طرح وہیں عطا کیے۔ ایک بال، ایک ذرا سا رواں تک بھی جہاں ہے وہاں اس کا ہونا لازمی بھی ہے، اور انسان کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرنے والا ہے، دیکھنے میں بھی بہترین، کہ پوری تخلیق ہی کیسی بہترین ہے، کس طرح ہر چیز بالکل متناسب اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ اب یہ سب تو مادی جسم کی خلق ہے، پھر اسے انسان بنانے والی، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کرنے والی اصل شے کا تذکرہ ہے کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اس مشت خاک میں ایک کیا ہے انسان، مٹی کے بس ایک مٹھی سمجھے، مشت خاک میں اپنے پاس سے روح پھونک دی۔ روح کے بارے میں تو قرآن میں کہا گیا، سورہ اسراء کی آیت 85 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے، آپ بتا دیں ان کو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر کم ہی تمہیں علم ملا ہے، زیادہ جان نہیں سکتے، تم نے کم ہی بہرا پایا ہے، کم ہی تمہیں علم ملا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ روح کیا اس کی حقیقت ہے، انسان آج سمجھ نہیں سکتا۔ جب وہاں پہ ویسے جو سورہ اسراء کی ہم آیت یاد کر رہے تھے 85، اکثر مفسرین نے روح کے وہاں پہ معنی نبوت اور وحی کے بھی لیے ہیں، لیکن انسان کی روح، اس کی جان کو بھی سمجھا گیا، گویا اس کے بارے میں آج انسان کچھ زیادہ جان نہیں سکتا۔ آج ہماری جو محدود عقل سے ہم جتنی ہماری معلومات ہیں اس کے ذریعے سے ہم کچھ زیادہ اس کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ سجدہ کی آیت 9 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اسے روح ہی، یعنی اس کی روح، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اکثر مفسرین اس کی یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس کا شرف ظاہر کرنے کے لیے ہے، انسان کو جو اللہ نے روح عطا کی اس کی کیا خوبی ہے وہ بتانے کے لیے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، اس کی عطا ہے، انسان کے لیے کیسے شرف اور آنر کی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اس روح کی نسبت یہاں پہ کی گئی۔ اصل بات یہ پتہ چلتی کہ روح کے پھونکے جانے سے پہلے انسان بصیرت سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کے ظاہر کو سنوارا، اس کا تصویہ کیا، جو بھی ہم سواہو کے لفظ سے سمجھ رہے تھے، اسی طرح اس کے باطن کو بھی منور کیا، اسے نور یزدانی، ایک ڈیوائن پاک کے فیض سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہوا۔ انسان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو تو ہے، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ حیو ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، دیکھنے سننے کی بھی صلاحیتیں دی۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرا سا حصہ مخلوق کو دیے جانے کے بعد بھی پتہ چلتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے غلط فلسفے بنا کر ان اللہ، نعوذ باللہ، میں اللہ ہوں کہنے تک کی گمراہی میں بھی انسان مبتلا ہوئے۔ سمجھنا چاہیے کہ اس انتہا تک نہ جائیں، زیادہ ہی اس کے بارے میں کچھ اور ہم میننگ نہ نکالنے کی کوشش کریں۔ وہ روح جو آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی، وہ روح جو ماں کے رحم میں پرورش پانے والے ہر وجود کو دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان محض حیوانی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک روحانی وجود بھی ہے۔ مٹی سے بننے والے زمینی وجود کو تو ہم زمین سے حاصل ہونے والی غذاؤں کے ذریعے پروان چڑھاتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں۔ روحانی وجود کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس سے آنے والی وحی کی، اپنے رب کے ذکر کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے جب پیچھے ہم یاد کر رہے تھے نا، وہاں پہ روح کے معنی اس کے روح نبوت بھی لی گئی، وحی کو بھی لیا گیا۔ وہ جو روحانی وجود ہے وہی اصل میں انسان ہے، انسان کی شخصیت ہے۔ انسان کا جیسے نام دیں، کوئی بھی نام ہے، رشتہ یا ماں باپ کہہ رہے ہیں یا کوئی نام دے رہے ہیں، یا میں، ہم یا تم کہتے ہیں، وہ ذرا سوچئے ایک انسان کی روح جب جسم سے نکل جائے اسے اس نام سے نہیں پکارتے، بلکہ نہ اس رشتے سے پکارتے ہیں، خواہ وہ کتنی محبوب ہستی ہو، وہ صرف کیا ہوتا ہے، لاش، ایک باڈی رہ جاتی ہے۔ لیکن جب دعائیں کرتے ہیں اس اللہ کے پاس، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو روح چلی گئی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تب ہم ماں کے لیے، اپنے جو بھی رشتہ ہے، جو بھی عزیز ہے، اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ ہے اصل شخصیت، وہ ہے اصل انسان جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس کے بعد پھر آگے اب انسان کو حقیقی انسان بنانے والی نعمتیں بھی یاد دلائی گئیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ ویسے تو پورے جسم میں بے حساب نعمتیں ہیں، گنتی بھی نہیں کر سکتے، صرف ہمارے ایک جسم میں کتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک روح قیمتی ہے ہر اپنی جگہ پہ، لیکن جو بڑی عظیم نعمتیں ہیں تین، ان کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، اور یہاں بھی آ رہا ہے۔ سما، کان سننے کی صلاحیت، ابصار دیکھنے کی صلاحیت، آنکھیں، اور افئدہ، دل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یہاں پہ ویسے الفاظ پہ بھی غور کیجئے، ابھی جو ہم آیت پوری پڑھ رہے تھے، سواہو، اس کا تصویہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں اپنی روح پھونکی۔ کس طرح بات ہو رہی تھی؟ غائب کے صیغے میں، تھرڈ پرسن کی طرح بات تھی، اس کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، نسل چلائی، یہ سب کچھ بات تھی۔ لیکن اب جب وہ انسان بن گیا، روح پھونک دی گئی، تو اب لکم، تمہارے لیے، انسان مخاطب کرنے کے قابل ہو گیا، انسان بن گیا، اس کو مخاطب کر کے کہا جاتا کہ تمہیں اللہ نے دیے کان، آنکھیں، دل، اور یہ جو نعمت یاد دلائی گئی کس طرح سے، یہ نعمتیں انسان کی معلومات کا سوچیں بڑا حصہ کان سے سنی ہوئی چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتا۔ اس لیے اکثر جب یہاں نعمتوں کا ذکر آتا ہے، سما کی بات پہلے آتی، آخرت کے ذکر میں اکثر کہیں، جیسے ابھی آگے بھی آئے گا، بصر کی بات بھی پہلے ہے، لیکن دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں دی ان میں بڑی نعمت ہے جو کہ سننے کی، انسان جیسے نہیں بھی سننا چاہے کان میں پڑ سکتی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر لے، پلٹ کے نہ دیکھے، لیکن کان میں بات پڑی سکتی ہے، تو اس لیے اس کا ذکر آتا۔ پھر آنکھ سے دیکھی جانے والی چیزوں پر بھی کس طرح انسان اتنا ڈیپینڈ کرتا ہے، علم ان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر فؤاد کا جو تذکرہ آتا، فؤاد کے معنی دل کر سکتے، کئی الفاظ ہیں نا دل کے لیے بھی قرآن میں،
فؤاد سے مراد اکثر جذبات کا مرکز ہوتا ہے۔ قلب کا لفظ بھی قرآن میں سوچ سمجھ اور فکر کے لیے آتا ہے۔ فہم اور شعور سے کام لینے کے لیے فؤاد کا لفظ یہاں آ رہا ہے۔ کان اور آنکھ سے جو معلومات انسان حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، جو ڈیٹا جمع کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے نتیجہ نکالتا ہے، دل اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے وہ افئدہ کا ذکر ہے، سمع، بصر اور فؤاد ہی کے ذریعے انسان کو جیسے احساس دلایا جاتا کہ اس کے ذکر کے ذریعے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی، احساس دلایا گیا کہ تم کوئی بے شعور وجود نہیں ہو۔ دنیا میں جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے خاص نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ آسانی سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا، ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ خود اپنے اندر ہی ہر انسان کے اندر کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں، چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس سے نتیجہ نکال سکتا ہے، اپنے رب کی قدرتوں کی نشانیاں دیکھ سکتا ہے، اسے پہچان سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی پھر ایک اور بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے کتابوں کے ذریعے بھیجی۔ وہ نہیں بھی ہوتی تب بھی انسان کے اندر خود اللہ نے ہدایت رکھی اور دنیا میں نشانیاں دیکھنے کے سارے سامان اسے عطا کیے، اس کا یہاں پہ احساس دلایا گیا۔ اسی لیے سورہ اسراء میں کہا گیا، اس کے آیت 36 سے 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علم کے بغیر آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے چلنے میں تو کیسے کیسے بلندر ہو جاتے ہیں، شرک میں ہی انسان مبتلا ہوتے ہیں، فتنوں میں پڑتے رہے۔ اور پھر کہا گیا وہاں پہ سورہ اسراء میں بھی اسی طرح، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو نعمت اللہ نے دی، جتنی بڑی نعمت ہے، پھر اسی طرح اس کا حساب بھی تو دینا ہے۔ اتنی یہ بڑی نعمت ہے، پوچھ ہوگی، تمہارے پاس تھی، تم سن سکتے تھے نا، تم دیکھ سکتے تھے، نشانیاں تمہارے سامنے آئی تھیں، تم نے دیکھی تھیں، اس کا پھر کیا اثر لیا، کیا کیا، یہ ضرور سوال ہونا ہے۔ وہاں پہ کہا گیا ان سے کیا تم نے کام لیا، اتنی بڑی نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا تم علم سے بے بہرا رہے، علم حاصل ہی نہیں کیا، کہ کیسے تمہیں شیطان بہکانے میں کامیاب ہو سکا۔ اللہ کی نعمتیں تو بے حساب ہیں، لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ کہا جاتا قلیلا ما تشکرون، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنی خلق کے ان سارے مراحل پر اگر تم غور کرتے، ابھی یہاں پہ اس آیت پر ہی وہ بات ختم ہو رہی ہے کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کن کن مرحلوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا نعمتیں دی، اور اس کے بعد پھر کیا انسان کا حال ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ جو کام لینا چاہیے تھا اتنی بڑی نعمتوں سے، وہ کام کم ہی لوگ لیتے ہیں۔ جیسے کہا جا رہا ہو، دو طرح کے معنی ہیں، ایک تو کم لوگ ہی کم لیتے ہیں، اور دوسرے ہر انسان کا بھی سوچیں تو ہر انسان بھی جتنا شکر اس پہ واجب آتا ہے، جتنا اسے کرنا چاہیے، اتنا ادا نہیں کر پاتا، اتنا وہ کرتا نہیں ہے۔ جیسے وہ بات کہی جا رہی ہے، اب یہاں پہ شکر کی جو بات آ رہی ہے، ظاہر ہے صرف زبان کے شکر کی نہیں ہے، زبان سے شروع ہوتا ہے شکر، دل میں ہو پھر زبان پہ آئے، اور پھر عملی شکر بھی۔ عملی شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ اسی کے لیے ابھی جو سورہ اسراء کی آیت ہم نے یاد کی، اس میں بتا دیا گیا کہ حساب دینا ہوگا تمہیں ان نعمتوں کا، ان سے کیا تم نے کام لیے۔ پھر قلیلا ما تشکرون، ایک تو اس آیت کے لحاظ سے ہم نے سمجھا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے تم صحیح کام نہیں لے رہے اس سے، تو ان ساری صلاحیتوں سے تم بہت کم لوگ صحیح کام لیتے ہیں، یا تم بہت ہی کم اس سے صحیح کام لیتے ہو، یہ اصل بات یہاں پہ کہی گئی۔ لیکن قلیلا ما تشکرون کے ٹکڑے میں ویسے بھی ایک بڑی حقیقت کا بیان ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ بھی آتا ہے، سورہ عادیات یاد ہی ہوگی کہ وہاں پہ کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، خود جانتا ہے، اسے معلوم ہے، وہ خود گواہ ہے کہ کتنا اللہ کا ناشکرا ہے۔ قرآن کی بات میں کسی شبے کی گنجائش ہی کہاں ہے؟
میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنا اپنا سوچیں، ہر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو سمجھ میں آ جائے کہ شکر کتنا ادا ہوتا ہے اور ناشکریاں کس قدر ہوتی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ سب کو تو انسان فار گرانٹڈ لیتا ہے، اور ہر خوبی، ہر صلاحیت کو اللہ کے شکر کے بجائے، اس کے آگے جھک جانے کے بجائے، ہمبل ہونے کے بجائے اپنے فخر اور ناز کا ذریعہ بنا لیتا ہے، جیسے خود اس کا ہی کوئی اپنا کمال ہے جو اسے یہ حاصل ہو گیا۔ تھوڑی سی کمی پر، ہر تکلیف پر تو بلبلا اٹھتا ہے، حالانکہ ہر محرومی کے وقت بھی کیسی کیسی اللہ کی نعمتوں سے انسان فیضیاب ہوتا ہے۔ کوئی سے بھی یاد کر لیں، کتنی مصیبتوں، کتنی مشکلات میں ہوں، تب بھی کتنی ساری تو اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب بھی انسان ہوتا ہی رہتا ہے۔ غالباً سعدی کی حکایت ہے کہ میں جوتا نہ ہونے پر رنجیدہ تھا، ایک لنگڑے کو دیکھا تو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوا۔ اور کتنے ہی ایسے شکر کے پہلو ہو سکتے ہیں، جاب لیس ہیں، مالی حالات خراب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا کی ہے، بیماری ہے لیکن علاج کی سہولتیں بھی ہیں، کچھ رشتوں سے محروم ہیں یا ہو گئے ہیں لیکن کچھ اور رشتے تو موجود ہیں۔ یہ تو ہم دل اور زبان کے شکر کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں اصل بات عملی شکر کی ہے۔ سورہ سبا میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آیت 13 میں وہاں پہ کہا گیا، اے ملو عمل کرو، آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے طریقے پر عمل کرو۔ اور وہاں پہ بھی کہا گیا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے۔ وہاں پہ بندوں ہی کی بات ہے، یہاں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ پڑھتے ہوئے ہم سمجھ رہے تھے ہر انسان بھی کم شکر کرتا ہے، جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتا، لیکن انسانوں میں سے بھی کم ہیں جو شکور ہوں، بہت شکر کرنے والے ہوں۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے شکر ہی میں ہمارے لیے بڑی مثال ہے۔ وہ تھے عملی شکر کرنے والے، اللہ کے بندوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والے، اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے، اس کے علم سے، علم حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے، جو اسباب عطا کیے، انہوں نے تو بہترین کام لیے، ہمیں بھی اسی طرح کیسے صحیح کام لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما، تو پوچھا کہ یہ کیسی دعا ہے، تو وہ سورہ سبا کی اسی آیت کا حوالہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں کم ہی شکر کرنے والے ہیں، تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ میں قلیل لوگوں میں شامل ہو جاؤں، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ شکر کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر کرنے والے ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جس نے کھانے کا لقمہ لیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، پانی کا ایک گھونٹ لیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہر نعمت پہ کیسے شکر کرنے کی ضرورت ہے سمجھ میں آتا ہے۔ ہر لمحے نہ جانے کتنی نعمتوں کے شکر ہم پر واجب ہوتے ہیں۔ کسی وقت بھی کسی لمحے پہ ہی سوچ لیں، اپنے ہی میں سوچوں، جو بات کرنے کے لیے زبان میری اس وقت چل سک رہی ہے، جو آواز نکل سک رہی ہے، جو آنکھوں سے دیکھ سک رہے ہوں، جو کانوں سے سن سک رہے ہوں، کیا کیا نہیں نعمتیں ہیں جن پر کا شکر واجب ہے، جن کا شکر ادا ہونا ہی چاہیے، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی۔ اور اپنے شکر کا دیکھیں حال تو بالکل وہی بات سمجھ میں آ جائے، قلیلا ما تشکرون، کہ بڑی حقیقت کا بیان ہے کہ تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ کتنی بہت ساری نعمتوں میں سے جو ایک کمی ہو وہ تو کیسے بار بار کھٹکتی رہتی ہے، بار بار انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا رہتا ہے اللہ کی نعمتوں سے زیادہ۔ اور بات یہ بھی نہیں ہے کہ نعمتوں ہی پر شکر واجب ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہو اس وقت شکر کرنا تو پھر بھی، اور خصوصاً کوئی بڑی نعمت ہو گئی ہو، آج بڑی کامیابی کا دن ہے، سمجھے کوئی ایوارڈ مل رہا ہے، کوئی اور کسی عہدے پہ فائز ہو رہے ہیں، کوئی بڑی چیز مل گئی ہے، اس پر تو ہر انسان اللہ کا شکر آسانی سے ادا کر سکتا ہے، کر لیتا ہے۔ لیکن جو شکر گزار بندے ہیں وہ تو ہر حال میں شکر پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، نعمتوں پر ہی نہیں، ہر پریشانی، ہر مصیبت کے وقت بھی شکر پر قائم رہنے میں انسان کی اپنی ہی عافیت ہے، انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔
ہر پریشانی کے ساتھ بھی سوچیں اللہ تعالیٰ بے حساب آسانیاں بھی عطا فرماتا ہی ہے. ان مع العسر یسرا جیسے ہے، ہر عسر کے ساتھ، ایک مشکل کے ساتھ بہت ساری آسانیاں بھی ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں. ہم اپنا سوچیں، ہم میں سے اکثر عمر کے جس حصے میں داخل ہو رہے ہیں کتنی ہی کمزوریاں، بیماریاں اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. وہ مسائل کی بات ہم کریں یا یہ کہ کس قدر شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی مہلت عطا فرمائی. عمر کے ساتھ ساتھ ہی ہدایت کے کتنے راستے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھولے، کتنی نمازوں، عبادتوں اور ذکر میں اضافے ہو سکے. تکلیفوں پر صبر کا بھی اجر، جو تکلیفیں ہیں ان پر گناہوں کی معافی کی بھی امید. ہر تکلیف میں انسان اگر یہ بھی سوچ لے کہ اس کے بدلے میں میرے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو کتنا شکر انسان کے زبان پہ آ جائے. آخرت کے اجر کے تو پھر کیا کہنے ہیں اگر اس طرح انسان ہر وقت اگر شکر کرنے والا ہو. ترمذی میں ایک حسن حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے ایک بندی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ واپس بلا لے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی. فرشتہ اس بات میں جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کی ٹھنڈک، وہاں پہ حدیث میں الفاظ ہیں ثمرۃ فؤادہ، فؤاد کا لفظ پہ اس کے دل کا ثمرہ، اس کے دل کی جو ٹھنڈک ہے اس کو تم نے لے لیا. فرشتہ ہاں میں جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتہ جواب دیتا ہے اس نے آپ کی حمد کی اور آپ کی طرف پلٹا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. بیت گھر، حمد شکر کرنے والے کا، حمد کرنے والے کا. سبحان اللہ، کہ کیسی بڑی، یعنی اتنی بڑی تکلیف تو ہے. اپنی اولاد کا چھن جانا کتنے زیادہ بڑے صدمے کا باعث ہو سکتا، لیکن ایسے وقت میں جو اللہ کے شکر پہ قائم رہے، شکوہ کرنے کے بجائے اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیسا راضی ہو جاتا ہے. یہ ساری گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی کیوں؟ پورا ذہن میں نقشہ آ جائے، تصور میں آ جائے. اللہ تعالیٰ تو خود جانتا ہے کون سا بندہ ہے، کس کی روح لی گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ سوال جواب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. وہاں کیا اس کا اجر ہے پتہ معلوم رہے. ایسے شدید صدمے کے وقت میں تسلیم و رضا اور شکر پر قائم رہنے والے کے لیے اللہ کے پاس کیا مقام ہے. ایک اور حدیث ہے کہ انا افضل عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے افضل یعنی زیادہ فضیلت رکھنے والے، اللہ کے پاس زیادہ ان کو فضیلت رکھتے ہیں، وہ قیامت کے دن حمادون ہوں گے. کوئی خاص نام ان کا اس حدیث میں لیا گیا. حماد کہیں تو حمد سے ہے نا، فعال کے وزن پہ زیادہ حمد کرنے والے، کہ اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے. وہ قیامت کے دن حمادون ہوں گے. اب قیامت کے دن کا بھی حال جیسے ابھی پچھلی کلاس میں ہم سمجھ رہے تھے، آج پورا سمجھ میں تو نہیں آ سکتا، لیکن کس طرح مختلف گروہ ہوں گے، مختلف پتہ ہوگا کہ یہ وہ گروہ ہے، یہ حمادون کا گروہ ہے، یہ شکر کرنے والوں کا گروہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ وہ ہیں جو حمد کرنے والے، بہت حمد کرنے والے، وہ جو اپنے اچھے وقت میں اور اپنے برے وقت میں اللہ کے حمد کرنے والے ہیں. صرف ایسا نہیں کہ کامیابیاں مل رہی ہوں، نعمتیں مل رہی ہوں، بلکہ اپنے جو برے وقت میں بھی اگر ہوں اس وقت بھی اللہ کی حمد پہ قائم رہتے ہیں. بڑی کامیابی کے وقت، بڑی نعمت کے وقت ملنے پر تو شکر کی توفیق اکثر بندوں کو ہو ہی سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس مقام عطا کرنے والا عمل وہ ہے. انسان ایک تو ہر نعمت پہ بھی شکر کرنے والا ہو، وہ بھی کتنی کمی ہو سکتی. نعمتیں ملتی رہتی ہیں، انسان سوچتا بھی نہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے، کس نے یہ دی، کس طرح عطا ہوئی. جب کھانا کھائے احساس ہو کہ اس کھانے کا حصول کچھ میرے اختیار میں نہیں تھا، جب اس سوچ کے ساتھ زبان پر اللہ کا شکر ہو. پانی پیے تو احساس ہو کہ میرے رب کا کتنا بڑا فضل ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں آج جو ایسے ٹھنڈے پانی کی، ایک صاف پانی کی نعمت سے محروم ہے. آج میں اس سے محروم نہیں ہوں. پیاس کی تکلیف کیسی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش میں کبھی نہ ڈالے. اس کے لیے پھر جب مل رہا ہے اس کتنا زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے. جب پی رہے ہوں
دل سے الحمدللہ نکلے، نیا کپڑا پہنے تو اسی احساس کے ساتھ الحمدللہ زبان پر ہو کہ میرے بس میں نہیں تھا اس کپڑے کا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے یہ عطا کیا۔ اس طرح جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو، والی ہو، اسے ہی توفیق ہو سکتی کہ برے وقت میں بھی اس کی زبان پر ہو الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اسی کو پھر توفیق بھی ہوگی نا، ورنہ تو جس کے زبان پہ کبھی حمد ہی نہیں آئی وہ برے وقت میں بھی کیسے آئے گی؟ کوئی اگر اول فولی بکنے والا ہو، برے ہی الفاظ بولنے والا ہو، تو جب مشکل کا ٹائم ہو اس وقت بھی اس کے زبان سے ویسے ہی الفاظ نکلیں گے۔ اس آیت کا مطالعہ ہم نے پچھلی کلاس میں وقت کی کمی کی وجہ سے ملتوی کر دیا تھا، یہ آیت پچھلی کلاس میں پڑھنے والے تھے ہم، اسی دن غالباً اس پچھلے ہفتے ہی ایک مسلم برادر نے اللہ کے شکر کی کیا ہی بہترین مثال چھوڑی ہے۔ مثالیں اللہ کے شکر کی بہت سے صحابہ کرام میں تو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیسے کیسے وہ شکر کرنے والے، اللہ کے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہنے والے ہی تھے۔ لیکن آپ نے بھی شاید خبر سنی ہی ہوگی، اس کے برادر امام خلیفہ جن کا نام کچھ مارشلس ولیمز آتا ہے، غلط الزام میں سزائے موت پانے سے پہلے وہ اپنے آخری نوٹ میں لکھتے ہیں آل پریز بی ٹو اللہ ان ایوری سچویشن۔ اس کا ترجمہ کریں تو بالکل وہی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی کہ ہر حال میں، خصوصاً پریشانی کے وقت میں، یہ کلمہ زبان پہ ہو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اب ان کی تو سچویشن پر ذرا غور کیجئے، کیا حالت تھی کہ وہ شخص جس نے جرم کیا نہ ہو اس کا پولیس کے ہاتھوں پکڑے ہی جانا کس قدر مایوسی کے انتہا پر پہنچا سکتا ہے۔ سب ختم، آزادی ختم، دنیا ختم، کیسے بس میں ہو، جیسے چاہے ٹارچر کریں، جیسے چاہے رکھیں۔ پھر سوچیں پکڑے جانے سے لے کر سزائے موت تک کا ہر لمحہ کس قدر تکلیف دہ، مایوس کن اور ناانصافی کرنے والوں پر کیسا غصہ اور نفرت دلانے والا ہو سکتا کہ جرم جو کیا نہیں اس پہ پکڑا بھی جائے، اس پہ سزائیں دی جائیں، اس پہ جان تک لینے کو تیار ہوں، لیکن ان کے آخری جملے سے یہ اندازہ ہوتا کہ ان سارے حالات میں ان کی زبان پر کس طرح الحمدللہ علی کل حال نہیں رہا ہوگا۔ تبھی اس آخری نوٹ میں بھی نہ غصے کا اظہار ہے، نہ کسی نفرت کا، نہ مایوسی کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بیت الحمد میں داخل فرمائے، جہاں انشاءاللہ تعالیٰ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ ان کا یہ ایک جملہ لکھ دینا ویسے کتنا بڑا دعویٰ بھی ہے، کس طرح سمجھ میں آتا ہے ایک مسلم کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کیسا اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی حمادون میں شامل فرمائے، جن کے دل ہر حالت میں اللہ کے شکر سے لبریز رہتے ہیں، زبان پر الحمدللہ کی کثرت رہتی ہے، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ شاکرین میں ہمارا شمار ہو، آمین یا رب العالمین۔ آگے آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 سورہ سجدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، اذا، اور جب، دللنا، دلہ ہوتا ہے جیسے گم ہو جانا، مطلب ہے کہ جیسے بالکل رل مل گئے، فی الارض، مٹی میں، باڈی، جسم پورا مٹی بن گیا، مٹی میں بالکل گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو وہ باتیں بناتے تھے کہ جب ہم گم ہو جائیں گے یا میٹ ہو جائیں گے زمین میں، اِنَّا، سوال کرتے ہیں وہ کہ کیا ہم لفی، لام تاکید کا ہے، فی خلق جدید، پھر ایک نئی خلق میں، پھر ایک نئی طرح سے بنیں گے، بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے کافرون، انکار کرنے والے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اب یہاں خطاب کا انداز بدل گیا، وقالو، وہ کہتے ہیں، اوپر ہم دیکھ رہے تھے سیکنڈ پرسن میں بات شروع ہو گئی تھی، پھر دوبارہ تھرڈ پرسن میں وہ کہتے ہیں۔ پیچھے اصل میں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا جواب دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی گئیں،
اب ان کے آخرت کے عقیدے پر بات ہو رہی ہے. تو وقالو کون ہے؟ وہ جو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت کے بھی وہ جھٹلاتے ہیں. تو اس کا اب ذکر ہو رہا ہے، اس کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. آخرت کے عقیدے پہ بات ہے. اللہ کا ہم نے بھی سمجھا گم ہو جانا، کہ وہ جب گم ہو چکے ہوں گے زمین کے اندر. اب یہ باتیں وہ اصل تو بناتے کیوں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اسی طرح کی کئی باتیں بنائی جاتی تھیں. ان کے کئی اقوال قرآن میں آتے ہی ہیں، یاد ہی ہوں گے سورہ یاسین میں بھی اور کئی جگہ سورہ واقعہ میں، کہ کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تب ہم کھڑے کیے جائیں گے. حالانکہ یہ ساری باتیں بنانے والے خود بھی سوچ ہی سکتے تھے، آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا کہ اس مٹی سے جس نے پہلی دفعہ زندگی دی تھی اسی کے لیے دوبارہ زندگی دینا، دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے. بالکل وہی جواب سورہ یاسین میں بھی دیا گیا. اور کہیں ان کے اس احمقانہ بات کے جواب میں آخرت کے نقشے رکھ دیے گئے. یہاں پہ جواب ان کا ہے کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. یعنی اپنے اعتراض کا جواب تو انہیں خود ہی سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن اصل ڈینائل کا شکار ہے. دنیا میں اپنی من مانی کرنے کے لیے، آج دنیا کے فائدوں کے ہاتھ سے نکل جانے کے ڈر سے، اپنے جرائم کو نہیں چھوڑنے کے لیے آخرت کے بارے میں انہوں نے شبہات پیدا کر لیے ہیں. یہاں تو کفار کی نفسیات بتائی گئی کہ وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، اس ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی آج کتنے ہی ایسے ہیں جو اسی طرح ڈینائل کا شکار ہوں، اللہ سے ملاقات کے دن کا سوچنا بھی نہیں چاہتے. بات نہیں کرو ہمارے سامنے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے آج دنیا بنانے میں لگے رہنا چاہتے ہیں. وہ یہاں پہ سمجھایا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کے انکاری ہیں، ورنہ کوئی ایسی باتیں تھی خود سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کچھ خاص جواب یہاں نہیں دیا گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرے گا یا کچھ، وہ تو پتہ ہی ہے، ہو ہی سکتا ہے. اب اس کا اور جواب مزید دیا جاتا آگے. قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے جیسے کہا جا رہا ہو، آپ انہیں بتا دیں یتوفاکم، فوت کرتا ہے تم کو. وفا پورا کر لینا، پورا لینا، وہ لے لے گا. کمال تک پہنچنا بھی ہو توفا کے معنی کسی چیز کا پورا ہونا. توفا کے معنی ہے جیسے زندگی کی میعاد پوری ہونے پر روح کو بدن سے نکال لینا. توفا بہا کا مطلب یہ بھی سمجھا گیا کہ پورا کا پورا لے لینا. اب یہاں جسم کے مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدائش پر حیران ہونے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس جسم کے مٹی میں جانے سے پہلے ملک الموت، موت کا فرشتہ، یتوفاکم، اللہ کی طرف سے جو مقرر کردہ فرشتہ ہے، اس روح کو لے لیتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. سورہ نساء کی آیت 97 میں جس طرح آتا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے. تو وہاں پہ جیسے پوری ملائکہ ہے یا ملک الموت ہے، وہ ملائکہ کا بھی تذکرہ ہے، فرشتوں کی جیسے پوری ٹیم ہو جو کام کے لیے مامور ہو، اور وہ وفات دیتے وقت پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں. سورہ انعام کی آیت 92 میں بھی اسی طرح ملائکہ کہا گیا جمع کے صیغے میں. اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے ساتھ سختی کے معاملہ کرنے کا نقشہ کھینچا گیا. سورہ انعام کی جو آیت ہے، احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا کہ ملک الموت جیسی روح ہوتی ہے اس سے ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. یہ معاملہ اس وجہ سے بھی مختلف ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جو موت سے غافل ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ہر وقت موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے. تو جب وہ ملک الموت کو دیکھیں گے تو دونوں کا رد عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوگا. ایک کو تو پتا ہے اچھا یہ مرحلہ پیش آنا تھا، وہ آ رہا ہے، رحمت کا فرشتہ سامنے ہے، وہ قلب مطمئنہ کے ساتھ جانے کو تیار ہے اس کے. وہ دنیا میں جس کی دل پھنسا ہوا تھا، جو دنیا میں لگا ہوا تھا، جس نے کبھی سوچا نہیں تھا، وہ تو ان سے بھاگنے کی کوشش میں ہوگا، زیادہ مشکل سے روح نکل رہی ہوگی. ملک الموت کہنے سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ بات ایسی نہیں ہے کہ جیسے کوئی ایک مشین ہے جس نے کام کرنا ختم کر دیا، اب اسے بس ختم کر دیا گیا ہو، اسے پھینک دیا گیا ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. الذی وکل بکم کہا جا رہا ہے. وکلا کے معنی ہوتے سپرد کرنا، مقرر کرنا، ذمہ داری دینا، اسی سے اردو میں وکیل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو گویا ہر انسان پر ایک فرشتہ مامور کیا جاتا ہے جو اسے اس مادی جسم سے نکال کر
اللہ کی طرف پلٹا لے جاتا ہے. جسم کا ہر ذرہ کہاں جاتا ہے، کہاں مٹی میں ملتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. اور وہ ملک الموت پورے کے پورے انسان کو اللہ کے حضور لے جاتا ہے. جس طرح اس دنیا میں انسان کے جسم کا ایک حصہ یا حصے کٹ جائیں، مٹی میں مل جائیں، اس سے بھی انسان کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں آتی، شخصیت تو وہی رہتی ہے، مکمل شخصیت رہتی ہے. اسی طرح پورے جسم کے مٹی میں مل جانے کے بعد بھی پوری کی پوری شخصیت تو اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں محفوظ رہتی ہے. ثم پھر ایک وقت آئے گا الی ربکم ترجعون کہ تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. جس حقیقت سے آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہو وہ پیش آنی ہی آنی ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر اللہ کے پاس پلٹنا ہوگا، اور اس کے بعد تھوڑا سا پھر قیامت کی ایک جھلک دکھائی جاتی. اب یہاں وہ جو بات شروع ہوئی تھی کہ وہ کہتے یہ ہیں وقالو، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے پورے نقشے رکھ دیے جاتے ہیں. اللہ کے پاس تو یہ طے ہے، یہ حقیقتیں ہیں جو پیش آنے والی ہیں، تم آج اس سے آنکھیں بند کرو یا نہ کرو، وہ تو پیش آ کر رہے گی. موت بھی آئے گی، وہ ملک الموت بھی آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ آیت 12 دیکھیں، وَلَوْ، اور اگر ترا تم دیکھو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرمین، ناکسو نکسا ہوتا ہے جھکا دینا، ناکسو وہ جھکے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، رؤوس راس کا پلورل سر کے لیے، اور سر جھکائے ہوئے، اپنے سر جھکائے ہوئے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے حضور وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے. ربنا، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ابصرنا، دیکھ لیا ہم نے، وسمعنا، سن لیا ہم نے، فرجعنا، پس ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے صالح، انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہیں. اس وقت پھر وہ یہ وعدے اللہ سے کر رہے ہوں گے، یہ وہ باتیں بنا رہے ہوں گے. اب یہاں پہ بات شروع ہوئی ولو ترا، اگر تم دیکھو. اگر تم دیکھو کہنے سے ایک تو یہ بھی بات کہ کسی کو جیسے ہم کہہ رہے ہوں کہ تم نے دیکھا وہ، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے، کوئی حیرت انگیز چیز ہے، زیادہ خوفناک چیز ہے. ایک تو وہ بھی پریشن ہوتا، سمجھ میں آتا ولو ترا کہنے سے. دوسرے یہ بھی کہ اس وقت کا منظر اپنے تصور میں لانے کے لیے کہا جا رہا ہو. تم دیکھو، اس طرح تصور کرو، امیجن کرو وہ کیسا وقت ہوگا جب یہ آج باتیں بنا رہے ہیں، کیا ہم ہڈیاں رل مل جائیں گی تب اٹھا کھڑے کریں گے. مذاق جو آج بنا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو بڑی تکبر اور رونق کے ساتھ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ بالکل اس کے اپوزٹ حالت، مختلف حالت میں. اس وقت وہ ناکس رؤوسہم عند ربہم، اپنے سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. دنیا میں تو نفس کے، شیطان کے اتنے بڑے دھوکے میں آئے ہوئے تھے، اب اس وقت تو کیسا پھر زبردست پچھتاوا ہوگا، کتنا ریگریٹ اپنے ہی حرکت پہ، کیوں ہم نے اس وقت نہیں دیکھ لیا. یہ دو قرآن میں آتا بھی نا، کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے دیکھا ہوتا. وہ اس وقت کیسا ان کا پچھتاوا ہوگا کہ وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں، کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سننے دیکھنے کی صلاحیت دی تھی. پچھلے آیات میں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ احساس دلایا گیا، ہم نے تم کو دیا صلاحیت سننے اور دیکھنے کی، افواد ہم نے عطا کیا. اور بھی دوسری جگہ جیسے سورہ دہر میں آتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس کے لیے ہم نے اسے سمیعا بصیرا بنایا، سننے دیکھنے والا بنایا تھا. انا ہدیناہ السبیلا، پھر سامنے راستے بھی کھول دیے تھے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. وہ سب کے بعد پھر جب اس سے کام نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا، تو پھر وہی بات ہے کہ وہاں یہ حال ہو رہا ہوگا. پیچھے جو آئے تھے جہاں سمع و بصر اور افیدہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی تھی، وہ قلیلا ما تشکرون جو کہا گیا، اس کا ایک مفہوم یہی تھا کہ ان صلاحیتوں سے جو کام لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیتے ہو. اور وہاں پہ قیامت کے دن تو وہاں خوب دیکھ رہے ہوں گے، خوب سن رہے ہوں گے، لیکن اب تو ٹو لیٹ ہو چکا، بلکہ پانی سر سے گزر چکا، اب کچھ وہاں فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں سے جو کام لینے تھے وہ نہیں لیے،
تو اب پچھتاوے کے سوا اور کیا ہو سکتا. اب ان کا یہ قول کہ فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم عمل صالح کریں گے. قرآن میں کئی جگہ آتا ہے قیامت کے مختلف مرحلوں پر وہ یہی التجائیں کر رہے ہوں گے، حساب کتاب کے وقت، پیشی کے وقت، جہنم میں پہنچنے کے بعد بھی. لیکن ان کو یہی جواب دے دیا جاتا، اکثر جگہ ان کو یہ جواب دیا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر انہیں واپس بھیج دیا گیا تو وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ یہی کرنے والے ہیں، اور اس بات کا ثبوت بھی وہ خود ہی دے بھی چکے. ابھی پیچھے ہی سورہ لقمان کے آخر میں کشتی کے طوفان میں پھنسنے کی مثال میں ہم سمجھ بھی چکے. ہر انسان کی زندگی میں کتنے ہی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جو اس کے دین کو بالکل خالص کر دینے والے تھے. اس وقت وعدے بھی کتنے ہی لوگ اللہ سے کر بھی لیتے ہیں، اور کتنے ہی ہوتے ہیں جن کو ہدایت ملنی ہے وہ تو ہدایت پا گئے، وہ تو جنت پہنچ گئے. لیکن جو نہیں کرنے والے وہی تو وہاں سر جھکائے کھڑے ہوں گے. وہ اپنے وعدے یہاں جو وہ توڑتے رہے. دنیا میں بھی یہی وعدے کیے تھے، اللہ تعالیٰ آج بچا دے ہم بالکل نیک بن جائیں گے. بچ گئے، بھول گئے کہ کیا وعدے تھے، کچھ اور ہی باتیں بنانے لگ گئے، شرک کرنے لگ گئے. تو وہ تو وہاں بھی اس طرح کی کتنی التجائیں کریں وہ تو وہ پوری نہیں ہونے والی ہے. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہوں گے انا موقنون، ہم یقین کرنے والے. لیکن اب وہاں کا یقین کچھ فائدہ نہیں دینے والا ہے. اصل یقین جو کرنا ہے وہ تو دنیا میں کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں تعریف ان کی یہی آتی ہے، جو ہدایت دینے والے ہیں، جو متقین ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کہیں تو بالکل جیسے آنکھوں دیکھا یقین ہو. آنکھوں سے چاہے انسان نے آج آخرت کو نہیں دیکھا، آج جنت دوزخ نہیں دیکھی، لیکن اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول پر ایسا ایمان ہو کہ جیسے کہ آنکھوں سے دیکھنے سے ہوتا ہے، وہ یقین ہو. اس یقین کے ساتھ جب عمل ہو وہ وہاں کامیاب کروانے والا ہے. وہاں کا یقین کرنا تو صرف پچھتاوے کا ہی باعث ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ایسے پچھتانے والوں میں شامل نہ فرمائے، بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. ایمان کی بہترین حالت میں، شکر کی، حمد کی حالت میں ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہوں. آمین رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.